اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا تیسرا سوال میرا خیال 2-3 ایسے ہی ملتے جلتے سوال تھے تو ہم نے ان کو کمبائن کر دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان سے اپرچونٹیز کی تلاش میں، ملازمت کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں۔ تو کیا یہ اچھی اپروچ ہے؟ کسی اور نے پوچھا کہ جی میں باہر کے ملک میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ہی اچھی لائف ہے ادھر، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، اس طرح کے 3-4 سوال ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کا جو ایک سوال بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جی باہر جانا کن حالات میں ٹھیک ہے، کن حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب میں ٹھیک کی بات کرتا ہوں تو صاف ذرا کہ میں اس میں اپنی ایکسپیرینس تو شیئر نہیں کر رہا صرف، لیکن میں اس کے پیچھے جو ہمارے پاس ایک بک ہے، جو قرآن ہے، دین ہے، اس کے اوپر اس کو بیس بنا کے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، میں اس کے اندر وہ بھی ڈالنا چاہوں گا۔ کیونکہ پھر میں نے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بحث تو بحث چلتی رہتی ہے، آرگومنٹس کاؤنٹر آرگومنٹس ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو کہ آرگومنٹس کو کم کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، اور وہ صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ یار آپ کوئی شریعت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز تو ہیں، اور اس پہ تو کوئی کسی کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے تجربے بتاتا رہے گا، اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا رہے گا، اپنی لرننگس بتاتا رہے گا، اپنے تجربات بتاتا رہے گا، لیکن ہم پہنچیں گے کہیں بھی نہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو میری معذرت ان تمام لوگوں سے جو کہ میری اپنی فیملی کے باہر لوگ بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو صحیح ہے، جو غلط ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، بیسک پرنسپل جون سا ہے نا، جو بنیادی طور پہ قانون ہے، اور جب میں قانون کی بات کرتا ہوں میں اس دنیا کے قانون کی بات نہیں کرتا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی بات کرتا ہوں، تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بیسک قانون یہ ہے کہ یہ پرمیسیبل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ کسی ایسے ملک کو جو کہ مسلمانوں کا ملک ہے اس کو چھوڑ کے کسی ایسے جگہ پہ جو کہ نان مسلم کنٹری ہے اس میں جا کے بسیں۔ دیکھیں آج کتنے سوشل مسائل ہیں، کبھی آپ کو کہیں لگتا ہے کہ جی حجاب کے خلاف ہو رہا ہے، کبھی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں داڑھی کاٹنی پڑ گئی اس لیے کہ کچھ حالات خراب ہو گئے ملکوں میں، کچھ ممالک میں، اور کچھ لوگ پریشان ہیں کہ جی بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے، کچھ پریشان ہے کسی اور وجہ سے۔ تو یہ ساری وجوہات جون سی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ یار ہم نے پہلے دین کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے دنیا کے سے یا عقل اپنے استعمال کر کے بات کی ہے۔ تو جو بیسک پرنسپل شریعت دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں یا کچھ چھوٹ نکلتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب وہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسک پرنسپل ہے، اس بیسک پرنسپل کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ نمبر 1 سورۃ النساء میں آیت نمبر 97 ہے، بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ اب یہ ایک ایسی سینیریو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور فرشتے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے نفسوں میں تم ظلم کر رہے تھے، تم ایسے غلط کام کر رہے تھے یا ایسے غلط کام دیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے یا اپنی ذمہ داریاں دین کی نہیں پوری کر پا رہے تھے، تو اپنی جانب میں تم ظلم کر رہے تھے، یعنی کہ یو ور ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ تو اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے، جس ملک میں بھی آپ امیگریشن لے کے چلے جاتے ہیں یا رہ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا۔ چلیں اس کے اوپر بھی بڑی لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب وہ ہے۔
اور جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 98 ہے وہ بھی اس کو ایک معنی دیتی ہے. اور وہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ تھوڑی بہت چھوٹ ہے، تو وہ جو چھوٹ ہے وہ اسی آیت کے اگلی آیت جو 98 نمبر ہے وہ چھوٹ دیتی ہے. ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے، جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے تھے. اب یہ جو چھوٹ ہے اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں وہ میں آپ سے ذکر بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک حدیث سن لیجئے. اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اور ابو داؤد میں ہے. اور اس میں کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر ایسے مسلمان کو ڈس اون کرتا ہوں، میری امت میں سے وہ نہیں ہے، ڈس اون کر دیا، جو کہ مشرکین کے درمیان جا کے بس جائے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2645 ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اب آپ سوچیں اس سے بڑھ کے کیا کلیئر کٹ آپ کو بات ہوگی. اب جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو پھر اگلی باتوں پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر بھی تو مسلمان ملک بھی تو ایسے ہیں. میں خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے تجربے بتاتا ہوں. میرے الحمدللہ میں امریکہ میں جب رہا تو میرے تجربے بڑے اچھے رہے، میرے بڑے اچھے ایکسپیرینس رہے. میرے اس دور میں امریکہ فرق تھا، دنیا بڑی فرق تھی. میں آپ سے وہ ایک سوال آیا ہوا ہے، میں اس سے وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ اگلے سوال میں بتا دوں گا. لیکن اس کے باوجود مجھے اس زمانے میں ڈسکرمنیشن نہیں تھی، اس زمانے میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں تھی جیسا آج دنیا ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی یہ بات کلیئر تھی کہ یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دماغی طور پہ ریشنل آرگومنٹ نہیں بنتا تھا امریکہ چھوڑنے کا. اس کے باوجود بھی مجھے پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی. مجھے لوگ کہتے رہے کہ نہ جاؤ، پاکستان میں اپرچونٹیز کی کمی ہے. تو الحمدللہ میں واپس آ گیا. تو اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں، یہ جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، اس کا آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کروں گا اگلے سوال میں. تو یہ تو ایک رول آ گیا، رول آف تھمب آ گیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون میں یہ کلیئر کٹ بات آ گئی کہ چاہے آپ کا ملک پاکستان ہے اور آپ کو لگے کہ جی باقی ملک اچھے ہیں، تو جناب اس کے باوجود بھی یہ ملک تو ملک ہے، آپ کا اپنا ملک ہے. یہاں پہ اسلامی ملک میں اسلامی روایات آپ کو جتنی ہونی چاہیے اتنی نہ بھی ہوں، لیکن اسلام کا ملک تو ہے. آپ کو اپنی دینی ذمہ داریوں کو کوئی روکتا تو نہیں، چوائس تو اویلیبل ہے. باہر کے ممالک میں تو اکثر اوقات آپ کو یہ چوائس بھی نہیں ملتی کہ آپ کے سامنے ان کا کلچر ہے اور اس کلچر میں رہ کے ان سے لڑائی ڈالنا بھی تک نہیں بنتا کہ آپ ادھر جا کے ان کو بدلنا شروع کر دیں. تو آپ کا اپنا کلچر ہے، آپ اپنے کلچر کو تو نہیں چاہتے نا. آپ نے اپنے کلچر کو تو انویڈ ہونے دیا، انڈینس نے کیا، لیکن آپ کسی ملک میں جا کے ان کے کلچر سم ہاؤ اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کے آگے پیچھے. مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کے بچے اذان ہی نہیں سنیں گے. آپ کے پاس ٹھیک ہے بڑی آپ محنت کریں گے تو جناب جمعہ پڑھ لیں گے. ہر اچھے ملک میں، بڑے شہروں میں آپ کو ایک جامع مسجد ایٹ لیسٹ ایک تو مل ہی جاتی ہے، کئی بڑی بھی زیادہ بھی ہیں، اور آپ کو بڑے مسلمانوں کے علاقوں میں اور بھی مل جاتی ہیں. لیکن کم از کم آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے آگے پیچھے آپ ہر چیز میں بچوں کو جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ویسا کیوں ہو رہا ہے. وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بچوں کے دماغ میں سمپل سی بات آتی ہے، اگر یہ غلط ہے تو ایسے کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آپ غلط کے باوجود بھی غلط میں رہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ برا ہے، یہ مت کرو، رہنا ہم نے ادھر ہے، لیکن آپ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرو. اب یہ سوال تو ہے جس سے بچوں میں کی ذات میں کنفیوژن کریٹ تو ہوتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ، اس دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے بیسک پرنسپلس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور وہ پیسہ ہے. کیونکہ آپ کا یہاں پہ بزنس ہے، کیونکہ آپ کی یہاں پہ نوکری ہے، کیونکہ آپ کی یہ ہے، تو چلو یار یہ بات تو برداشت کر لو، لیکن یہ کلچر اڈاپٹ نہ کرو. اب آپ دیکھیں، آپ ایک کلچر میں سالہ سال رہ رہے ہیں، 2 نسلیں رہ رہی ہیں، 3 نسلیں رہ رہی ہیں. آہستہ آہستہ اثرات تو آتے ہیں، لیکن شروع کی جو نسل ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ جی کسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بچا لیں. لیکن جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ دین کہتا تھا کہ آپ اس جگہ پہ مت رہتے، آپ نے نہیں رہا. آپ یہاں تک کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا رسول اللہ اگر آپ ایسی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ ان جیسے ہی ہیں. آپ سونر اور لیٹر آپ ایک ایسے کلچر میں آپ کے دوست، یار، ہمسائے، آپ کو سوچیں ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایک طرف ہمسایوں کے حقوق ہیں بہت زیادہ، دوسری طرف آپ کے ساتھ ہمسائے ایسے رہتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں آپ جیسے نہیں، آپ ان کے حقوق ہی نہیں پورے کرتے.
اسی طریقے سے اور بڑی چیزیں ذمہ داریاں جو آپ پوری نہیں کر پائیں گے کسی ملک میں رہ کے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے یا ان لوگوں کو مشکل میں ڈالیں گے، آپ اپنے کلچر کو نہیں، آہستہ آہستہ وہ کلچر آگے پیچھے آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی بنیادی سوشل پوائنٹ آف ویو سے اور اینتھروپولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہی بنتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے، یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، آپ بچا نہیں پائیں گے، بچ نہیں پائیں گے۔ تو یہ تو جناب ایک رول آف تھمب ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر مائیگریشن، اگر آپ نے امیگریشن کرنی ہے، آپ وہاں پہ جا کے نیشنلٹی لے لیں، اب آپ پھر وہی مسئلہ ہے کہ یہ تو اور اس سے بھی بڑھ کے آگے بات، میرے سامنے کبھی بھی کسی جگہ بھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی کہ آپ کمانے کے لیے باہر چلے جائیں۔ تو اس میں اندر جو چھوٹ نکلتی ہے وہ سمپل سی ایک چھوٹ نکلتی ہے، یا ایک طرح کی چھوٹ نکلتی ہے جو ایک دو طرح ڈفرینٹ صورتحال ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ ایسے اگر ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو روزگار نہیں مل رہا، اور یہ میں روزگار کی بات کر رہا ہوں، اچھے روزگار کی بات نہیں کر رہا، کہ آپ کسی ایسی حالات میں آ جائیں کہ آپ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہو، آپ کے اپنے ملک میں رہ کے آپ کو سائڈ لائن کر دیا جائے، آپ کو نوکری کو دینے سے لوگ دوری، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں ویسے آپ کو ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ حلال کھانا، حلال کمانا اپنے بچوں کے لیے وہ بھی ایک ذمہ داریوں میں سے شامل ہے، تو ایسی کون سے حالات ہوں گے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر لوگ کمانے سے روک دیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی نوکری آپ کی مرضی کی نہ ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی کام بھی نہ کرنے دے اور آپ کو نوکری بھی نہ کرنے دے، ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نفسوں کی چیلنجز ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے، فرض کریں، تو پھر ہاں، پھر آپ کے اوپر اجازت ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ نمبر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کو روک دیا جائے اپنی شرعی ذمہ داریاں، اپنے دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے، تو پھر آپ کے اوپر ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں کو مائیگریٹ کر جائیں۔ وہ بھی الحمدللہ برے سے برے حالات ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے روک دے یا آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے کوئی روک دے۔ تیسری صورتحال یہ بنتی ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہو، اور ظلم کے معنی ہے کہ آپ کے اوپر کسی وجہ سے، کسی لائلٹی کی وجہ سے، کسی پولیٹیکل ایسوسیشن افیلیشن کی وجہ سے آپ کی جائیداد کو، آپ کی سب کو لے لیا جائے، آپ کو جناب بالکل ہی پیرالائز کرنے کی کوشش کر دی جائے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا مشکل ہو جائے، اور آپ کی جان مال آبرو عزت کچھ بچے نہ، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے بھی حالات پاکستان میں میرا نہیں خیال کبھی ہیں۔ آپ کو بڑے واقعات نظر آتے ہوں گے سیاستدانوں کے حوالے سے، لیکن وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے مال دولت کو اوپر سے وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی دشمنیاں نبھائی جاتی ہیں، تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ مال بھی جو ہے وہ کسی وجہ سے پہلے بھی خود بھی غلط طریقے سے لیا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی ٹپیکل اگزامپل دی جاتی ہے کہ جی ابیسینیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے مکہ سے ابیسینیا میں جہاں پہ کرسچن حکمران تھا، وہاں پہ حبشہ جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کو مائیگریشن کا کہا تھا۔ اچھا، اب اس چیز کو نا بڑا اگزامپل کوٹ کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا جی، وہ مسلمان بھی تو حبشہ میں چلے گئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ دیکھیں وہ مکہ سے گئے تھے۔ نمبر ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ تبلیغ کے پہلے 3-4 سال میں اتنے ظلم ہو رہے تھے، ایسی نوبت آ چکی تھی کہ ہجرت کا کہا گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مکہ مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، مکہ میں مشرک تھے، مکہ مسلمان نہیں تھا، اور مکہ لوگ ظالم ہو چکے تھے، اور وہ صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے کیونکہ وہ اسلام لے کے آ رہے تھے۔ تو یہ اگزامپل بنتی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے مدینہ کے اندر یا کسی اسلامی ملک سے کبھی کسی کرسچن ملک میں جانے کا کوئی حکم نظر آتا ہے یا تاریخ میں کوئی واقعہ نظر؟ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ ایک مکہ سے اس زمانے میں جب کہ مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، مدینہ کی بھی باری نہیں آئی تھی، اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو
حبشہ میں بھیجوایا تھا جہاں پہ کرسچن تھے، کرسچن حکمران تھا، اور وہ بڑی ایک اچھی سٹوری ہے، بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا، ان کو آزادی دی، اور ان کو اظہار خیال بھی تھا، اس کا سافٹ کارنر بھی تھا مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کیا، اور مسلمانوں کو اپنی تبلیغ، اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورے کرنے سے روکا بھی نہیں. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، اور اس کے اوپر کافی فتوے آپ کو مل جائیں گے پاکستانی علماء کے بھی اور باہر کے علماء کے بھی، جو میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں وہ اس سے آپ کو میچ کرتی نظر آئے گی. تو یہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا. دیکھیں رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پاکستان اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ باؤنڈری لیس ہے. اللہ نے اگر آپ کو نوازنا ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی نوازے گا. بعض دفعہ ہمارے میں صبر کی کمی ہوتی ہے. آپ کو بعض دفعہ باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ اپنے ملک میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہی کام وہ باہر کے ملک میں جا کے کر لیتے ہیں. مثلا یہاں پہ حالات خراب ہوئے تو ان کو کوئی اپنے معیار سے کم کی نوکری ملتی ہے تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. معاشرے کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، عزت خراب ہو جائے گی، میں ٹیکسی نہیں چلا سکتا، میں ڈش واشنگ نہیں کر سکتا. آپ کو نظر آئے گا وہی لوگ باہر جا کے ڈش واشنگ بھی کر لیں گے، ٹیکسی بھی چلا لیں گے، ہوٹلوں کی صفائی بھی کر لیں گے. تو کچھ ایسے رویے ہیں ہمارے جس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو یہ فیلنگ ملتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں زندگی آسان ہے. وہ اگر آپ بیہیویئر یہاں پہ چینج کریں تو آپ کی زندگی یہاں پہ بھی آسان ہو سکتی ہے. پھر یہاں پہ رسم و رواج، یہاں پہ لوگ برادریوں کے چکر، فضول میں لوگوں کی امیدیں، ایکسپیکٹیشنز، قرضے لے کے زندگیاں گزارنا. وہاں پہ جتنے لوگ میں نے دیکھا ہے محنت کرتے ہیں، اگر آپ اتنے اس ملک میں محنت کر لیں تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ریوارڈ دے دیں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بات آتی ہے کمانے کے بارے میں، جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو صرف ایک معیار زندگی کی بات کرتے ہیں. آپ پاکستان میں مثلا آپ اکثر اوقات ہم نا باہر کے پیسوں کو ملٹی پلائی کر لیتے ہیں جناب ڈالر ریٹ سے، اور یہ اتنا کماتا ہے. باہر کے ملک میں منیمم جو لائف سٹائل ہے وہ لائف سٹائل ویسا ہی ہوگا. وہاں کے جناب جو سویپر ہے اس کے پاس بھی گاڑی ہوگی. وہاں پہ جناب گھروں میں ہر ایک کے پاس بہت عرصہ پہلے بھی بیسک نیسیسٹیز آف لائف، ہر گھر میں اے سی شیسی اور جناب سینٹرلی ہیٹنگ گھر ہوں گے. تو معیار زندگی آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ اس معیار زندگی کو رکھنے کے لیے کیا کاسٹ پے کر رہے ہیں، آپ کی نسلیں کیا کاسٹ پے کریں گی. آپ ایسے معاشرے میں رہیں گے جہاں پہ آپ کے بچوں کو اثرات ضرور آئیں گے. میں اکثر لوگوں سے بڑا سنتا ہوں نا جی بڑے اسلامی سینٹر ہیں جی بڑے دنیا میں، جی ہمارے بچے تو جی پاکستانیوں سے زیادہ وہ جوڑتے ہیں نا آرتھوڈاکس ہیں، اور وہ تو بڑے پکے کٹر ہیں جی مسلمان. لگتا ہے آپ کو کہ ایسا ہے؟ باہر کے جب ملک میں ہوتے ہیں تو کمیونٹیز اکٹھی ضرور آ جاتی ہیں، سیلیبریشن اچھی. آپ خود سوچیں عید کا دن ہے تو زیادہ سے زیادہ عید کے دن بھی لوگوں نے صرف چھٹی بھی کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف کیا 15-20 فیملی کے لوگ چھٹی کر لیں گے اگر سب کو چھٹی مل جائے تو. لیکن چھٹی کرسچن جو آپ کا آئے گا، کرسمس آئے گی، اس پہ تو پورا شہر بند ہوگا، پورا ملک بند ہوگا. تو آپ کے بچے کیا دیکھیں گے؟ عید پہ چھٹی نہیں ہے، جمعے پہ چھٹی تو نہیں کوئی آپ کو دے گا، جمعے پڑھنے کی چھٹی تو نہیں آپ کو دے گا. ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے آپ لے بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایز اے رول آف تھم تو نہیں کوئی آپ کو جمعے کی چھٹی دینے لگا. رمضان کے اندر اگر آپ رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ گھر تو نہیں بیٹھ سکتے. آپ روزہ رکھ بھی لیں تو آپ کے آگے پیچھے تو روزہ نہیں ہے لوگوں کا. تو دینی یہ چیزیں یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کے اثرات ہیں، ماحول کے بڑے اثرات آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات یہ کہنا کہ جناب باہر جا کے آپ کے حالات بدل جائیں گے، یہ بذات خود ایک لیک آف فیتھ کی، ایمان کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بلیس کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے باؤنڈریز کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ وہی محنت کریں، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جو منیمم کاسٹ ہے نا جو پے کرتے ہیں وہ باہر جانے کی، پیچھے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات وہ اپنے
بزرگوں کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے. میں ایک چھوٹا سا رول بتاتا ہوں, باپ کی خدمت کرنے کا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا اتنا اجر ہے, تو وہ کم از کم اس سے تو دور ہی رہتے ہیں. میں اکثر اوقات اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جی باہر جو لوگ گئے ہیں وہ اپنے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, بہن کی ڈیتھ ہو گئی, ماں کی ڈیتھ ہو گئی, چاچی کی ڈیتھ ہو گئی, مامی کی ڈیتھ ہو گئی, پہنچ ہی نہیں پاتے. اور وہ ایسی دنیا میں مگن ہے. پہلے تو جناب جب تک ٹائز ہوتی ہیں پھر کوئی سال 2 سال میں چکر لگ جاتا ہے, اس کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس مٹی میں واپس بھی نہیں آنا بھی چاہتے ہیں نا. 20-30 سال کے بعد بچیوں کی شادیاں یہ, اب وہ پھر سسٹم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ یہاں پہ دوست یار نہیں ہوتے, وہ ان کی فیملی یہاں پہ ان کو ملتی نہیں, ان کے باہر کے لائف سٹائل بچوں کی عادتیں اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ یہاں پہ سیٹ ہونا بھی چاہتے ہیں تو سیٹ نہیں ہو پاتے. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی واپس, تو اس کی قیمت پھر کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بہتر لائف کے لیے ایک دفعہ باہر چلے گئے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کشتیاں جل گئی ہیں. آپ واپس آنا بھی چاہیں گے تو آپ واپس نہیں آ پائیں گے, کیونکہ یہ سسٹم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ 20-30 سال کے بعد واپس آئیں گے, آپ سمجھیں گے آپ نے بہت محنت کر دی, آپ دیکھیں گے 30 سال کے بعد یہاں پہ لوگ آئیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنی ترقی کر چکے ہوں گے, آپ کو فٹ ہونا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ کے بچے یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے, ان کی کچھ اچھی یا بری عادتیں ایسی بن چکی ہوں گی کہ وہ اپنے اس سسٹم کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے جی وہ. اور میں ایسے لوگوں کو بڑا دیکھتا ہوں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, تو الٹیمیٹلی 1-2 ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد تھک ہار کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے, پھر وہ دفن بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. پھر وہ واپس تو نہیں کوئی لے کے آتا یہاں پہ ان کو. تو بہت بہت دور رس اس کی نتائج ہوتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آپ کو, میں آپ کے سامنے بڑے ایگزامپلز ہیں یہاں پہ, بڑے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے, بڑے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں. تو امریکہ میں اگر آپ کو تعداد میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں تو وہ صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کامیابی کا معیار جون سا ہے ہمارے حساب سے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب صرف اس کو اتنا لائف سٹائل اس کا ایسا ہے, گھر میں سب بیسک فیسلٹیز ہیں, ہر بندے نے اپنے گھر رکھا ہوا, چاہے اس کے پیچھے وہ جناب سال قسطیں یا سود ہی دیتا آ رہا ہو, لیکن رکھ رکھاؤ کی حالت میں نظر ضرور آتا ہے. یہاں پہ آپ کو بیچارہ گھر کا سویپر جو ہے وہ سائیکل پہ آتا نظر آتا ہے, وہاں پہ پلمبر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ گاڑی یا ٹرک پہ آ رہا ہے. تو آپ کو صرف ظاہری حد تک یہ چیزیں نظر آتی ہیں. کوالٹی آف لائف پاکستان میں, اپنے ملک میں بہتر ہے. آپ کے دوست یار آ جائیں, رشتہ دار آ جائیں, تو آپ کا 2 دن 4 دن چھٹی لینا چاہیں تو باہر سے لوگ لے سکتے ہیں. آپ باہر کسی کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ جناب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو ایئرپورٹ سے پک کرنے کے لیے آ جائیں. لوگوں کی ایسی ایسی جابز ہوتی ہیں. تو یہ سوچیں اس بات کو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو ملک دیا, ایک نعمت دیا, اس کی قدر کریں, اس کا حق ادا کریں, اور کوشش یہی کریں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں, میرا رزق فراق کر, اور وہ عادتیں, وہ بیہیویئرس اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. کیونکہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی وہ کوشش کرے. تو اللہ نے وعدہ کر دیا. تو اگر کوشش آپ نے باہر جا کے کرنی ہے, 12 گھنٹے کی نوکری, اتنی محنت کرتے ہیں, تو آپ یہاں پہ 12 گھنٹے کی نوکری کیوں نہیں کر کے محنت کر لیتے؟ اگر آپ وہاں پہ ڈبل جاب کر لیتے ہیں, جناب صبح یہ کرتے ہیں, شام کو ویکنڈ پہ ٹیکسی بھی چلاتے ہیں یا سیکورٹی کی بھی جاب, تو ادھر بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے, وہ قانون باؤنڈریوں کے اوپر نہیں ہے. اجرت کیا ہے؟ آپ کی جو کسب ہاتھ کی کمائی ہے آپ کو ملنی ہے, یا آپ کو فضل والی کمائی ملنی ہے, یا آپ کو رزق کے قریب ملنا ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی دے دے گا. اور میرے پاس اس کے اس کے اوپر میرے زندگی میں 30-35 سال میں نے لوگوں کو دیکھا جو باہر رہ گئے ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر اگلے سوال میں آپ کا جواب دوں گا, کیونکہ وہ سوال ڈائریکٹلی میری ذات کے حوالے سے پوچھا گیا ہے. تو اس میں یہ کچھ باتیں جو رہے گی وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.